السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال فی موضع آخر من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، کبریائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں چند باتیں آپ سے کہنے کے لیے مکلف بنایا ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ناظرین کرام، اس پروگرام میں جس ٹاپک کے تئیں میں گفتگو کروں گا وہ ہے شب برات کی شرعی حیثیت. سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ یہ دین ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس میں کسی قسم کی گنجائش، کسی قسم کی کمی باقی نہیں ہے. اور اتمام دین کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے ایک موقع پر یہ کہنا ہے کہ اے میرے صحابہ، کیا میں نے تم تک تمہارا دین نہیں پہنچا دیا؟ یعنی اللہ نے جو میسج دے کر ہم کو بھیجا تھا، اللہ نے جو پیغام ہم کو دے کر بھیجا تھا، اس پیغام کو ہم نے تم تک نہیں پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے ہم تک پورا پہنچا دیا. نبی علیہ السلام نے اس موقع پر آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے فرمایا تھا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. محترم ناظرین، ایک دفعہ کا موقع تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ان سے گواہی لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنایا. اور اتمام دین کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے. جب سورہ نصر کا نزول ہوا، اس موقع پر اس میں جو پیغام دیا گیا کہ مکہ فتح ہو جائے گا اور اس میں جو ہے لوگ دور دراز سے آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اسلام میں جوق در جوق داخل ہوں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر رونے لگے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو دو اختیار دیے ہیں، چاہے تو وہ آخرت کو پسند کر لے یا دنیا کو پسند کر لے، تو اس نے آخرت کو پسند کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر زار و قطار رونے لگے. لوگوں نے کہا بھی کہ اس بوڑھے آدمی کو کیا ہو گیا ہے، لیکن بعد میں جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ دین کی جو بصیرت، جو سمجھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ہے وہ کسی کے اندر نہیں. اس لیے کہ سورہ نصر کے نزول کے بعد اور اللہ کے نبی کی یہ کہنے کے بعد انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ اب یہ دین ہم پر مکمل ہو چکا ہے اور اس دین کے ہمارے پاس لے کر آنے والے اب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. حضرات گرامی قدر، ان تمام دلائل کے باوجود بھی جو شخص دین کے اندر کمی نکالے، دین کو ناقص سمجھے اور اس میں کچھ اور اپنی طرف سے داخل کرنے کی کوشش کرے تو وہ شخص شرعی نقطۂ نظر سے بدعتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے حکم میں کوئی ایسی بات داخل کی جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا تو وہ رد ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اور ایک دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں، ہمارے امر میں کوئی ایسا کام کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا تو مردود ہے. محترم ناظرین، گڑھے جانے والے جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے دو باتیں آپ جان لیں. اول تو یہ کہ چند گڑھی جانے والی جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، مثلا آپ نے پنکھا چلایا،
آپ کو تبرد حاصل ہوا، اس سے ٹھنڈی حاصل ہوئی، ٹھنڈا پانی پیا، اس کے لیے فریج لگایا یا اسی طریقے سے کولر لگائی، اے سی لگایا، یہ تمام تر گڑھی جانے والی چیزیں ہیں جو متعلقات دنیا ہے، جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کے کرنے پر انسان کی نیت ثواب کی نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ دلیل دیتے ہیں اس بات پر کہ آپ اگر ہر عمل کو بدعت کہتے ہیں تو پنکھا کیوں آپ نے لگایا ہے، یہ بھی بدعت ہے، کولر کیوں لگایا ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بدعت نہیں بلکہ یہ تمام تر امور چونکہ دنیا سے متعلق ہیں اس لیے ان کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے اس کا تعلق دین سے ہے، اس کا تعلق دین سے ہے، یعنی دین میں ہم کوئی ایسی چیز ایجاد کریں، دین کو ناقص سمجھ کر ایسا عمل کریں کہ اس عمل کے کرنے سے ہماری نیت ثواب کی ہو، کہ اس کے کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا، تو گویا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ناقص سمجھ رہے ہیں، ادھورا سمجھ رہے ہیں۔ تو جس نے اللہ کے نبی کے دین کو ادھورا سمجھا اس کا ایمان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو مثلا دین میں گڑے جانے والی بہت ساری چیزیں ہیں، ایک جیسے ابھی گزرا ہوا ولادت نبوی کے اوپر جو ہے جشن منائی جاتی ہے، اس کے پس پردہ جو لوگوں کی نیت ہوتی ہے وہ کیا ہے، ثواب ہمیں ملے گا۔ معراج النبی کا جو ابھی ڈھونگ رچا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے، اس کی تعیین بھی نہیں ہے، اس کی تاریخ کی تعیین بھی نہیں ہے، بہت سارے اقوال ملتے ہیں، کسی نے محرم کے مہینے میں، کسی نے کسی مہینے میں، کسی نے کسی مہینے میں کہا، تو اس کی اصل بھی ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں میں معراج کرایا کب گیا، اور اس موقع پر معراج نبوی کے نام پر عبادتیں کرنا اور گڑھنا یہ کہ ہم کو ثواب ملے گا، یہ بدعت ہے۔ 11ویں شریف ابھی گزرا، کنڈے پر جو ہے عبادتیں گزری، اسی طریقے سے ہزاری روزہ وغیرہ کا معاملہ، یہ تمام کے تمام چیزیں شریعت اسلامیہ میں بدعت ہیں، اس لیے کہ جب بندہ ان اعمال کو کرتا ہے تو اس کے پس پردہ اس کی نیت عبادت کی ہوتی ہے اور ثواب کی ہوتی ہے، اور دین میں عبادت فقط وہی ہے جتنا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ محترم ناظرین، گڑھے جانے والے ان بدعتوں میں سے ایک بدعت شب برات ہے۔ شب برات ہے، شب برات کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ شب برات یہ شعبان کی، ہر سال شعبان کی 15ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے، یعنی نصف شعبان کو، اور اس کے پس پردہ جو عقیدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اس دن روزہ رکھنے والے اور رات کو شب بیداری کرنے والوں کی برات ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں بھی نیت عبادت کی ہے، یہاں بھی نیت ثواب کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ اصول اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس چیز کا حکم اللہ کے نبی نے نہیں دیا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ایسی چیزیں دین میں بدعت ہیں، اگرچہ وہ ثواب کی نیت سے کیا جائے وہ بدعت ہیں۔ حضرات گرامی، اس عمل کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اس عمل کی ابتدا، اس کی فضیلت کے سلسلے میں اصل میں اہل شام سے کچھ آثار ملتے ہیں، چند آثار اہل شام سے ملتے ہیں، لیکن اس بارے میں کوئی قابل اعتماد ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے جن کو حجت بنا کر اس پر عمل کیا جائے، اور جو بھی اہل شام سے دلائل موجود ملتے ہیں وہ سب کے سب یا تو ضعیف ہیں یا مردود ہیں۔ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ 15ویں کی شعبان، جمہور اہل علم 15ویں شعبان کی شب میں عبادت کرنا اور اس میں جشن منانا، جشن کے طور پر مثلا نئے کپڑے پہننا، اسی طریقے سے قبرستانوں پر جانا، چراغاں کرنا، وہاں پر اپنے گھروں میں حلوہ بنانا اور یہ نیت کرنا کہ یہ حلوے مردے کھانے آتے ہیں گھروں میں، اور اگر حلوے نہ ملے تو وہ دیواریں چاٹتے ہیں، یہ تمام کے تمام جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ بدعتی عقائد اور نظریات ہیں۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے لطائف المعارف، اس میں انہوں نے اس عمل کی فضیلت کے سلسلے میں چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ اس کی فضیلت میں وارد جتنی بھی احادیث ہیں یا تو وہ ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، اور شریعت کا یہ قاعدہ ہے، شریعت کا یہ قاعدہ ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ بیان بھی کرتے ہیں اپنے نظریات، اپنے اصول، ان کے اصول یہ ہے کہ بھئی بہت ساری اگر ضعیف حدیثیں مل جاتی ہیں تو ان کو صحیح کے مراتب میں یا حسن کے مراتب میں لے جایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ ضعیف احادیث اگرچہ اس کی ایک تعداد ایک ہو یا 1000 یا 1,00,000 تک پہنچ جائے، وہ ضعیف ہی ہوتی ہے، وہ ضعیف ہی ہوتی ہے اس وقت تک جب تک کہ کسی صحیح حدیث میں اس کے متعلق کوئی اصل مفہوم ثبت نہ ملے۔ مثلا ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے
کسی معاملے میں اور معاشرے میں رائج ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر اس کے ساتھ 10 آدمی مل جائیں اور وہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہوں تو اگر وہ صحیح بات بھی آ کر بتلائیں تو ان سب کے جھوٹ کی وجہ سے اس صحیح بات پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کوئی سچا آدمی آ کر ان کی تصدیق نہ کر دے کہ ہاں بھائی سارے معاملے میں تو یہ جھوٹ بولتے ہیں لیکن اس معاملے میں صحیح بول رہے ہیں، اس معاملے میں یہ صحیح بول رہے ہیں، اس لیے کہ توثیق ایک سچے آدمی نے کی ہے۔ وہی معاملہ حدیثوں کا ہے اصول میں، کہ کسی آدمی کے حدیث کو، کسی راوی کے حدیث کو جو اصطلاحات حدیث میں یا جراحین حدیث کے نزدیک ضعیف ہے، اس وقت تک اس کی روایت کو نہیں لیا جاتا ہے جب تک کہ اس حدیث کا مفہوم کم از کم مفہوم ہی صحیح حدیث میں وارد نہ ہو، صحیح حدیث میں وارد نہ ہو۔ تو اس کے متعلق جو دلائل موجود ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شریعت کے جن مسائل میں لوگ اختلاف کا شکار ہو جائیں اسے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیا جائے، پھر کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ میں سے اگر کوئی اس کے حق میں فیصلہ کر دے یا اس کی تائید میں آ جائے تو اس کی اتباع یہ شریعت بن جاتی ہے، اور جو ان کے مخالف ہو جائیں اسے دیوار پر مار دینا ضروری ہے، اسے دیوار پر مار دینا ضروری ہے۔ اور جن عبادات کا ذکر ان دونوں میں نہ ہو تو وہ عمل بدعت ہے جس کا ارتکاب ایک بندہ مسلم کے لیے جائز ہے ہی نہیں۔ یہ اصول اور قاعدہ ہے شریعت کا جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے یہ ابتدا کے سلسلے میں چند باتیں کہی کہ ابتدا اس کی کب سے ہوئی، تو امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ شام کے کچھ تابعین، مثلا ان کا نام خالد ابن معدان، مکحول، لقمان ابن عامر وغیرہ، یہ 15ویں شعبان کی جو ہے شب میں اس کی تعظیم کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اور لوگوں کو اس پر برانگیختہ کرتے تھے، ابھارتے تھے عمل کرنے کے لیے، اس کی تعظیم کرنے کے لیے۔ لیکن شام کے ان تابعین کے سلسلے میں یہ باتیں وارد ہیں کہ ان تابعین کے پاس جو دلائل تھی وہ چند اسرائیلی روایتیں تھیں، اور یہ شریعت کا قاعدہ اصول ہے کہ اسرائیلی روایتیں عبادات کے باب میں قبول نہیں ہیں، عبادات کے باب میں قبول نہیں ہے، اسرائیلی روایتیں عبادات کے باب میں قبول نہیں ہے۔ اگر نصائح کے طور پر ہو، جیسے مثلا آپ زنا نہ کریں یا اسی طریقے سے چوری نہ کریں، تو چند اسرائیلی روایتیں آتی ہیں، علماء اس کے بارے میں مختلف آراء پیش کرتے ہیں کہ کچھ پر عمل کیا جا سکتا ہے، کچھ پر عمل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر عبادات کی بات آئے گی تو وہاں اسرائیلی روایتوں سے ہم کچھ بھی اخذ نہیں کریں گے، اور ہم سیدھا ان اصولوں پر عمل کریں گے جو اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اور جس کا حکم ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اچھا، اب جب ان تابعین نے اس پر عمل کرنا شروع کیا تو ان سے یہ عمل دیگر شہروں میں پھیلنا شروع ہوا، دیگر شہروں میں پھیلا، اور دیگر شہروں میں پھیلنے کے بعد لوگوں کی دو قسمیں ہو گئی، ایک قسم ان لوگوں کی جنہوں نے اقرار کیا اور دوسری قسم ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا۔ ماننے والے لوگوں میں بصرہ کے کچھ عبادت گزار لوگ تھے، زاہد لوگ تھے، تو انہوں نے، ان کی ایک جماعت نے اس کو مانا، اس پر عمل کرنے لگے، اور انکار کرنے والوں میں علماء حجاز میں سے اکثریت تھی، جن میں علماء حجاز میں سے جن میں عطا رحمہ اللہ کے وقت کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہوئے ہیں، اور امام ابن ملیکہ رحمہ اللہ، ان کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ آگے میں گفتگو کروں گا، اور امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس پر عمل یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو چنانچہ اجتماعی رائے ان ساری چیزوں پر یہ ہے کہ یہ عمل بدعت ہے، یہ خرافات کا عمل گڑھا گیا ہے جنہیں اسرائیلی روایتوں سے اخذ کیا گیا تھا۔ اچھا، اس شب میں عبادت کے سلسلے میں اہل شام کے بھی دو گروہ ہو گئے، اہل شام نے اس کا ایجاد کیا اور اہل شام کے بھی دو گروہ ہو گئے، جیسے خالد ابن معدان اور لقمان ابن عامر وغیرہ، ان کے اعمال یہ تھے کہ یہ اس روز اچھے کپڑے پہنتے تھے، سرما لگاتے تھے، دھواں نہیں دیتے تھے، یعنی خوشبو کا دھواں وغیرہ دیتے تھے، اور پوری رات عبادت کرتے ہیں اور اس عمل کو مستحب قرار دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ عمل مستحب عمل ہے۔ اور دوسرا گروہ علامہ اوزاعی رحمہ اللہ کی جانب سے ہے۔ علامہ اوزاعی رحمہ اللہ جو امام و فقیہ اہل شام کہے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس شب میں عبادت تو اجتماعی طور پر بدعت ہے، مکروہ ہے، بلکہ انہوں نے کہا مکروہ ہے، اجتماعی طور پر عبادت اس رات میں مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی فردن کرنا چاہے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے دلیل کہاں سے اخذ کیا؟ علامہ اوزاعی رحمہ اللہ نے، علامہ اوزاعی رحمہ اللہ نے جو دلیل اخذ کیا ہے وہ دلیل ایک ضعیف روایت کی بنیاد پر اخذ کیا ہے،
ضعیف روایت کی. اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی اس شب میں جو 100 رکعتیں پڑھتا ہے اور اس کے ہر ایک رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھے اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کی ساری گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کرتا ہے. تو یہ موضوع اور من گھڑت روایتیں اس کے سلسلے میں انشاءاللہ ابھی میں گفتگو کروں گا. اچھا, امام ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ, میں نے کہا کہ اہل حجاز میں سے چند علماء نے اس کا انکار کیا جن میں امام ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ تھے. امام ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کے پاس اس بات کی خبر پہنچی امام ابن وضاح کی سند سے کہ زیاد نمیری جو ہے وہ کہتا ہے, زیاد نمیری عند المحدثین, یہ اس کے اوپر جرح کیا گیا ہے, بلکہ یہ وضاح تھا, کذاب آدمی تھا, جھوٹا تھا, حدیثیں گڑا کرتا تھا. تو امام ابن ملیکہ رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ زیاد نمیری یہ کہتا ہے کہ 15ویں شعبان کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے. نعوذ باللہ, لیلۃ القدر کے برابر ہے. تو امام ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ شخص میرے سامنے یہ باتیں کہتا اور میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تو میں اسے ضرور مارتا. اچھا, امام ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ نے مزید یہ ارشاد فرمایا کہ تم زیاد نمیری کے سلسلے میں باتیں کرتے ہو تو وہ تو وضاع ہے, وہ تو حدیثوں کو گڑھتا ہے, وہ ایک قصہ گو آدمی ہے جو قصے سناتا ہے. اور رہا اس حدیث کا تعلق جو حضرت علی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ موضوع روایت ہے, اچھا, موضوع کی تعریف, ہم اہل حدیثوں کو اصطلاحات کا جاننا بھی بڑا ضروری ہے. موضوع ہم سن لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اصل میں موضوع ہوتا کیا ہے. موضوع حدیث کی اصطلاح میں اس روایت کو کہتے ہیں جس کی جھوٹی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کر دی گئی ہو, بلا وجہ اللہ کے نبی کی طرف باتوں کو منسوب کر کے ایک سند کے ساتھ گڑ دیا گیا ہو, چاہے وہ سند ہو یا بھی نہ بھی ہو, اللہ کے نبی کی طرف اس کو گڑ دیا گیا. اور چونکہ لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کے نام پر کوئی بھی بات سن لیتے ہیں, اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی تحقیق اور اس کی تہ تک نہیں جاتے ہیں. ہمیں یہ ضروری ہے کہ اس کی تہ تک جانے کی کوشش کریں, علماء سے رابطہ کریں, علماء سے رابطے میں رہیں تاکہ ان تمام تر چیزوں کے سلسلے میں وہ ہمیں آگاہ کرتے رہیں. تو امام ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے. نیز فرماتے ہیں کہ اس عبادت کے سلسلے میں جس عظیم ثواب کی صراحت کی گئی ہے اسے صحیح اور غلط کی تمیز کرنے والا انسان بآسانی سمجھ سکتا ہے. بہت بڑی بات امام ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ نے فرمائی ہے. یہ فرمایا کہ اسے بآسانی کم فہم انسان بھی ہلکا سا دماغ لگائے تو سمجھ سکتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, آج کل جو عشاء کی نماز ہے وہ 8 بجے کے قریب ہو رہی ہے تمام مساجد کے اندر, اور فجر کی نماز کا وقت جو شروع ہوتا ہے آپ تہائی رات کے بعد سے, یعنی 4 ساڑھے 4 کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور جو اذان کا کیا اوقات تھوڑے لیٹ ہیں, یہاں پر ہم لوگوں کے یہاں 5:15 بجے 5:30 بجے تک اذان ہوتی رہتی ہے. لیکن اس ڈیوریشن میں دیکھیں جو ہمیں وقت مل رہا ہے, یعنی 4 گھنٹہ ادھر اور 4 گھنٹہ ادھر, 8 یا 9 گھنٹہ کا وقت ہے, 8 یا 9 گھنٹے کا وقت, کل ملا کے 480 سے 500 منٹ ہوتے ہیں. ان اوقات میں اگر کوئی آدمی 100 رکعت نماز ادا کرے, حقیقی معنوں میں نماز کا حق ادا کرتے ہوئے اگر وہ نماز ادا کرتا ہے تو 2 رکعت نماز جس میں وہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو کم از کم اس کی نماز 7 سے 8 منٹ کے اندر ہوگی, 7 سے 8 منٹ کے اندر. تو یہ کون سی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں؟ نماز پڑھی جا رہی ہے یا شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور راکٹیں داغی جا رہی ہیں؟ اسی لیے امام ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ شریعت کا مذاق ہے, ادنا سا فہم رکھنے والا آدمی بھی اس کو بآسانی سمجھ سکتا ہے. اور فرمایا کہ اس حدیث کے تمام راوی مجہول الحال ہیں. مجہول کسے کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں؟ یعنی ایسی حدیث جس کے متعلق ائمہ حدیث کا, ائمہ فن کا کوئی تبصرہ ہی نہیں ملتا, اس کے راوی پر کوئی تبصرہ ہی نہیں ملتا, تو ایسی روایت کو مجہول, یعنی اس کے راوی کا آتا ہی پتہ نہیں ہے. مجہول الحال میں کیا ہوتا ہے, 2 راوی ہوتے ہیں لیکن ان کا نام تو پتہ چل جاتا ہے لیکن شخصیت سے ناواقفیت کی بنا پر وہ مجہول ہوتے ہیں. تو ایسے راویوں کی روایت حدیث میں قبول نہیں ہوتی. علامہ شوکانی رحمہ اللہ, ان کی کتاب العلی الضعیف الموضوعہ, اس میں رقم تراز ہے کہ مسند دیلمی وغیرہ میں وارث شعبان کی 15ویں شب کو 100 رکعت اپنے بے شمار فضائل کے ساتھ موضوع ہے. بڑی فصاحت کے ساتھ انہوں نے کہی
کہ 15ویں شعبان کی شب میں 100 رکعت نماز اپنی بے شمار فضائل کے ساتھ، یعنی اتنی فضیلتیں جو اس کی گڑھی جاتی ہیں ان تمام فضیلتوں کے ساتھ موضوع ہے، گڑھی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور فرمایا کہ یہ 3 سندوں سے وارد ہے اور تینوں سند ہی ناقابل اعتبار ہے، اکثر راوی اس کے مجہول الحال ہیں، مجہول ہیں، ضعیف ہے یہ روایتیں. اور اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بھی مروی ہے، وہ بھی ضعیف ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے غائب پایا. کہتی ہیں فقط النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے اچانک غائب ہو گئے، تو میں ان کے پیچھے ان کی تلاش میں گئی، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے. جب میں وہاں پہنچی تو اللہ کے نبی اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے. جب میری آہٹ ان کو محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تجھے کیا یہ خوف تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم کو دھوکہ دیں گے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی، مجھے یہ خوف نہیں تھا، بلکہ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں آپ میرے پاس سے، شبہ یہ پیدا ہوا کہ آپ میرے پاس سے کسی اور زوجہ کے پاس تو نہیں چلے گئے ہیں، کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے ہیں. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ سے کہ نصف شعبان کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو معاف فرماتا ہے. اچھا، اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے، اور کئی ایک محدثین نے اسے نقل کیا ہے اور روایت کیا ہوا ہے. لیکن جب اس حدیث کی تخریج ہم دیکھتے ہیں، جب اس حدیث کی اصل پر ہم آتے ہیں، اس کے سند اور متن میں غور کرتے ہیں، تو محدثین کرام کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے، اس کا نام حجاج ابن ارطات ہے. حجاج ابن ارطات وہ عنعنہ کی صراحت کے ساتھ روایت کرتا ہے. نہیں، کوئی روایت جب عنعنہ کی صراحت کے ساتھ روایت کی جائے تو گمان یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ اس راوی نے اپنے اوپر والے راوی سے سنا ہے، اس کا سماع ثابت ہے، اس کا لقاء ثابت ہے. تو عنعنہ کی صراحت کے ساتھ معنعن وہ روایت کرتا ہے عن یحییٰ عن ابی کثیر عن عروہ عن عائشہ، اس روایت کے سند کے ساتھ اس نے روایت کیا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ ابن ابی کثیر نے عروہ سے یہ روایت سنی ہی نہیں ہے، یہاں انقطاع ثابت ہے اور روایت کر دیا عنعنہ کی صراحت کے ساتھ. یحییٰ ابن ابی کثیر نے عروہ سے یہ روایت سنی ہی نہیں ہے، اور نہ حجاج ابن ارطات نے اسے یحییٰ ابن کثیر سے سنا ہے. تو یہاں سماع کا انقطاع ہو رہا ہے، لہذا یہ روایت ہی منقطع ہے، صحیح نہیں ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اور حجاج ابن ارطات کے سلسلے میں یہ مشہور ہے کہ وہ عند الجمہور ضعیف اور مدلس راوی ہے. مدلس حدیث کی اصطلاح میں، اصطلاحات حدیث کی اصطلاح میں مدلس کسے کہتے ہیں؟ مدلس کہتے ہیں کسی حدیث کو ایسی سند سے روایت کرنا جس سے اس کی اصل سند سے اعلیٰ ہونے کا گمان ہو. مثلا کوئی راوی کوئی حدیث بیان کر رہا ہے تو وہ اس میں چوری کرتا ہے، یعنی اپنے استاد کا نام چھپاتا ہے، اس ڈر سے کہ میرا استاد لوگوں کے نزدیک ضعیف ہے اور اگر اس کا نام لے لیا جائے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ چونکہ یہ ضعیف ہے اس پر عمل نہیں کریں گے. تو کیا کرتا ہے، اسی دور کے کسی اور راوی کا نام لے لیتا ہے جس سے اس کی ملاقات تو ہوتی ہے لیکن سماع نہیں ہوتا، اس نے اس سے سنا نہیں ہوتا. ملاقات ثابت ہوتی ہے لیکن سماع کی صراحت موجود نہیں ہوتی ہے، اور وہ اس لفظ کے ساتھ اسے روایت کرتا ہے گویا کہ اس نے اس سے سنا ہے، گویا کہ اس نے اس سے سنا ہے. تو یہ تدلیس اسناد اس کو بولتے ہیں، سند میں ایسا کرتا ہے. بعض دفعہ راوی متن میں بھی تدلیس کرتا ہے، تدلیس الشیوخ بھی ہوتا ہے، یعنی متن میں نہیں بلکہ تدلیس الشیوخ بھی ہوتا ہے، سند میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اس کا یہ تسلسل ہے، اور سند ہی کے اندر تدلیس الشیوخ بھی ہوتا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے استاد کا کوئی دوسرا نام بیان کرے گا، یعنی اگر اس کے استاد کا نام ابو بکر ہے تو اسے عبداللہ بیان کرے گا تاکہ لوگوں کے نزدیک وہ ظاہر نہ ہو. تو اس قسم کا راوی حجاج ابن ارطات ہے عند الجمہور، وہ مدلس راوی ہے اور ضعیف راوی ہے. تو جو ضعیف راوی ہو اس کی روایتوں کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ نتیجتاً یہ بات جان لے کہ یہ روایت اور اس کے ہمانہ جو روایتیں ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں، وہ سب کے سب ضعیف ہیں، اور ایسی ضعیف ہیں کہ جس کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا، جس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. تنبیہی طور پر میں آخری بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا کے اندر کوئی آدمی عبادت کرنے والا نہیں گزرا ہے، نہیں گزرا ہے، اور نہ ہی
روز قیامت تک اللہ کے نبی جیسی عبادت کوئی کر سکتا ہے۔ اچھا، اب جو شخص اس دین میں نقص نکال کے، کمی نکال کے، اللہ کے نبی کے عمل کو چھوٹا سمجھ کر، اللہ کے نبی کے صحابہ کے عمل کو کمتر سمجھ کر اس میں کچھ گنجائش بنا کر کرنے کی کوشش کرے اور اس کے پس پردہ اس کی نیت یہ ہو کہ مجھے ثواب ملے گا، اللہ کی قسم ایسا آدمی بدعتی ہے شریعت کے نگاہ میں۔ 3 آدمی اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، 3 شخص اللہ کے نبی کو موجود نہیں پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پوچھا تو اللہ کے نبی موجود نہیں۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ اعمال اللہ کے نبی کے ہمیں بتلا دیجئے تاکہ ہم اسے کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو حضرت عائشہ نے گنایا کہ اللہ کے نبی روزہ بھی رکھتے تھے، افطار بھی کرتے تھے، انہوں نے شادیاں بھی کی ہیں، اللہ کے نبی شب بیداری بھی کرتے تھے، راتوں کو عبادت بھی کرتے تھے، یہ تمام تر اعمال گنائے۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی اپنے روزے کو نہیں توڑوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ نیت ان کی کیا تھی؟ نیکی کی نیت تھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہاں اللہ کے نبی، کہاں ہم، وہ بخشے بخشائے، ہم کہاں خاکسار لوگ، ہم کہاں مٹی میں ملے ہوئے لوگ، اللہ کے نبی کی عبادتیں کیا اور ہماری عبادتیں کیا، لہذا ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کبھی افطار کریں گے ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ ہم ہمیشہ رات میں جاگیں گے، عبادتیں کریں گے، رات کو سوئیں گے ہی نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ ہم ہمیشہ کبھی شادی ہی نہیں کریں گے، ہم شادی نہیں کریں گے، جب شادی نہیں کریں گے تو ہمارا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، دنیا سے کٹ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا رہے گا۔ یہ کہہ کے وہ تینوں چلے گئے، اپنی تمام تر باتیں کہہ کے چلے گئے۔ یاد رکھیں محترم ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس عمل کی طرف ہمیں ابھارا ہوا ہے اور جتنے عمل کا حکم دیا ہے وہی ہمارے لیے شریعت ہے۔ ان لوگوں کی نیت کیا تھی جو حضرت عائشہ کے پاس آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم عبادتیں کریں گے، اور ان کی نیت کیا تھی؟ تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ جوڑ سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑ سکیں اور دین سے جڑ کر رہیں۔ اسی نیت کے ساتھ تو وہ حضرت عائشہ کے یہاں سے نکلے ہوئے تھے، لیکن جب وہ لوگ نکل گئے، اللہ کے نبی تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا قصہ جب ان کو کہہ سنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے۔ ان تینوں اصحاب کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ تم نے ایسا ایسا کہا ہے، تم نے ایسا ایسا کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں اسی طریقے سے میں نے شادیاں بھی کی ہیں، تو یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو ایک بدعتی جب بدعت کر رہا ہے اور مزید ان عبادتوں کو کر رہا ہے جن کا تعلق شریعت اسلامیہ سے نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کے اس حدیث کے زمرے میں، اس حدیث کے ضمن میں، اس حدیث کے تحت آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، اس کا فیصلہ آپ کے ذمہ ہے۔ تو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ زاہد، تقوی گزار، تقوی شعار، اللہ کی عبادت سے جڑے ہوئے، اللہ کی عبادت کرنے والے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اتنی عبادت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، اتنی عبادتیں کرتے تھے کہ کبھی کبھی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سجدے میں مجھے لگتا کہ اللہ کے نبی کی روح تو نہیں قبض کر لی گئی۔ اس طریقے کی عبادتیں اللہ کے نبی کی تھی، لیکن اللہ کے نبی کی ان تمام عبادتوں کے باوجود کوئی ایک حدیث صحیح موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اس شب میں اس طریقے کے احکامات دیے ہوں یا حکم دیا ہو، اعمال کی ترغیب دلائی ہو۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی آپ پڑھ ڈالیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے صحابہ کی زندگی سے آپ جو ہے دلیل اخذ کریں، وہ پیارے صحابہ جو اللہ کے نبی کے ایک حکم پر جان نچھاور کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں متبع سنت صحابی کہے جاتے ہیں، یعنی اگر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پر استنجے کے لیے بیٹھا ہوا دیکھا، وہ اگر وہاں سے گزرتے تو وہاں بیٹھ جاتے تھے، کم سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بھی یہاں بیٹھ جاؤں۔ اتنے متبع سنت صحابی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے آگے کے یہ سینہ کھلا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے سینے کو کھول کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے متبع سنت صحابی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کی بات آ جاتی تھی تو اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی یہ کہہ دیتے تھے کہ جہاں اللہ کے نبی کی بات ہے وہاں عمر رضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اتنے متبع سنت صحابہ اللہ کے نبی کے موجود ہیں، لیکن پورے ادوار صحابہ کو چھان مارے، اس شب کے سلسلے میں کسی ایک صحابی سے بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے اس رات میں عبادت کی ہو۔ اب جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تقوی والا جانتا ہو، جو شخص اپنے آپ کو
صحابہ کرام سے زیادہ بزرگ سمجھتا ہو اور عبادتوں کا متحمل سمجھتا ہو تو اس کا اللہ مالک ہے. ایسا شخص شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں بدعتی ہے, مجرم ہے. ایسا شخص, ایسا عمل کرنے والا, یہ عمل بھی مجرموں والا عمل ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے عمل کرنے والے شخص کی سخت گرفت کی جائے گی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بدعت کے با سے محفوظ رکھے, اس بدعت کے با سے محفوظ رکھے, ہمارے نسلوں کی اس سے حفاظت فرمائے, اور اس طریقے کے جتنے بھی بدعات اور خرافات ہمارے سماج اور معاشرے میں موجود ہیں ان تمام بدعات اور خرافات سے ہماری حفاظت کرے, دنیا میں جب تک زندہ رکھے, اسلام کے زیر سایہ زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.